بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کا احرام باندھا، لیکن مکہ والوں نے آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر صلح اس بات پر ہوئی آئندہ سال آپ مکہ میں 3 روز قیام کریں گے۔ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو اس میں لکھا گیا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، لیکن مشرکین نے کہا کہ ہم تو اسے نہیں مانتے۔ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں آپ کو نہ روکیں، بس آپ صرف محمد بن عبداللہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں، خدا کی قسم میں تو یہ لفظ کبھی نہ مٹاؤں گا۔ آخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود دستاویز لی اور لکھا کہ یہ اس کی دستاویز ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اس شرط پر صلح کی ہے کہ مکہ میں وہ ہتھیار میان میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں گے۔ اگر مکہ کا کوئی شخص ان کے ساتھ جانا چاہے گا تو وہ اسے ساتھ نہ لے جائیں گے، لیکن اگر ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص مکہ میں رہنا چاہے گا تو اسے وہ نہ روکیں گے۔ جب آئندہ سال آپ مکہ تشریف لے گئے اور مکہ میں قیام کی مدت پوری ہو گئی تو قریش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ مدت پوری ہو گئی اور اب وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بچی چچا کرتی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا، پھر فاطمہ علیہ السلام کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا اپنی چچا زاد بہن کو بھی ساتھ لے لو۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ پھر علی، زید اور جعفر رضی اللہ عنہم کا جھگڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے چچا کی بچی ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے بھی چچا کی بچی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم صورت اور عادات اخلاق سب میں مجھ سے مشابہ ہو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بھی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2699۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نیک اعمال کرنے اور برائی کی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔